کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ چاہے اتر پردیش کے اندر بے ایمانی کے ساتھ پھر سے وہی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ گئی ہو، لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں؟ کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا۔ حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر۔ اے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہیں اور ایسی پاک دامن عورت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا کیا، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر، وَاسْجُدِي اور سجدہ کر، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو، فَاعْبُدُنِی میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی، اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50۔ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے، پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہ 40۔ کا بھی زیادہ اور کم کراؤ۔ کتنی رہ گئی؟ 30۔ یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ۔ اب کتنی رہ گئی؟ 20۔ یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ۔ پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10۔ یہ بھی زیادہ ہیں۔ اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے؟ نہیں، پھر جاؤ۔ پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہ 5۔ کب؟ پھر جاؤ۔ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہنے اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی، کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئیں، 10 گنا اللہ نے کم کر دی، پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں، اب نہیں جاؤں گا۔ 5 وقت کی فرض ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ نماز فرض تھی۔ جب حضرت ہاجرہ کو اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاب و گیاہ وادی پہ چھوڑ دیا، غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا، ایک بیابان جنگل میں میدان منا میں چھوڑ دیا، اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اے اللہ، میں نے ان کو غیر آباد، غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بے آب و گیاہ وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے، پھلے پھولے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے، نماز پڑھی جانے لگے۔ ہم نے ایک ایسے بے آب و گیا جنگل میں، وادی میں چھوڑ دیا ان کو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے، نماز ادا کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو قرآن کی اس آیت پر، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پڑھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی۔ جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ؟ یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پڑتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز
بچے کو جنم دے دیا، شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی، جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا، جاؤ جاؤ۔ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پلا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے، تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیف نکلم من کان، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ، وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی، آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا، عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بچہ بول رہا ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے، اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا 10واں منتر پڑھو، یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسستھا ایکاکی یچتاتما نراشیر پرگرہ۔ جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو، ہے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں، ہے ارجن، جب تم ایشور کی اللہ کی عبادت پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا یوگ ہو جائے، کھڑے بھی ہو جاؤ، جھک بھی جاؤ،
سجدہ بھی کر لو، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، ستتماتمانم بالکل سیدھے، یچتاتما اور اپنی آتما کو، اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا، ادھر ادھر مت دیکھنا، ہردیا نما، سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا، نما سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر. یہ کیا ہے؟ اور پورے شریر کی ایکسرسائز، ایکاکی، جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا، نراشیر اور سب سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا. یہ پوری کی پوری نماز. پنچم سمیا کرتویہ، اور ایسا 5 وقت کرنا. مرگ چرم، ہرن کی کھال بچھا لینا. اگر پاک زمین، پوتر دھرتی نہ ملے، پوتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا. یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے، اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ چیز ہندو دھرم کی کتاب اور شریمد بھاگوت گیتا کہہ رہی ہے، جو ہر ہندو کے گھر میں ملے گی. گیتا کہہ رہی ہے نماز پڑھنے کا ثبوت ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی. زندگی گزارنے دینے والے نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، کتاب میں آج موجود ہیں. اور سب سے بڑا عقیدہ کہ اس زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے، اس لیے موت کو بھی کامیاب بنانا. مرنے کے بعد کا تصور ہمارے اور آپ کے دل میں رہے گا تبھی ہم یہ کام کریں گے. اگر یہ ہوگا مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بعد میں کچھ نہیں ہونا، تو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرے گا. کیوں کرنے لگا؟ جب مر کر مٹی میں ملنا ہے تو ہم اچھے کام کیوں کریں گے؟ دنیا میں کتنا اختلاف ہے، کتنا نزاع ہے، کتنا جھگڑا ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی اصول ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کا، کہ لوگوں کو قیمتی چیز سے جوڑ دیا جائے اور کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دیا جائے. سنیے، بڑی اچھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہی ہے، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیسہ دے، یہ دے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. جرجیت صاحب پہنچ گئے. جرجیت صاحب کے پاس 100 کنچے ہیں. کنچے جانتے ہیں نا؟ گولی. آپ لوگوں کے یہاں جو بھی بولتے ہو، کنچے ہیں، 100 گولیاں ہیں. جرجیت صاحب نے کہا کہ سنو، یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے، ایک ریڈ کلر کا کنچا ہے. میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں، زمین پر گرے گا، لیکن ریڈ کلر کی گولی پر 1,00,000 روپے کا انعام ہے. جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے 1,00,000 روپے لے جائے. جرجیت صاحب نے یہ کہہ کر 100 گولیاں ہوا میں اچھال دی. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے؟ جو ابھی لڑ رہے ہیں، جو ابھی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چپل سے مار رہے ہیں، بال کھینچ رہے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ لال رنگ کی گولی پر 1,00,000 روپے کا انعام ہے، جس کو ملے گی اس کو 1,00,000 روپیہ، تو سارے کے سارے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر فوراً بھاگیں گے اور اس گولی کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. گولیاں اور بھی ہیں وہاں، لیکن سب کی نظر لال رنگ کی گولی کے اوپر ہوگی. لال رنگ کی گولی مل جائے تاکہ یہ انعام ہمیں مل جائے. جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں، لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا، صرف لال رنگ کی گولی کے اوپر اس کی نظر ہوگی. یہ جھگڑا جرجیت صاحب نے کیسے ختم کر دیا؟ لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے. جھگڑا ختم ہو گیا ہے. جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں، ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں، تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو،
آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو، ان کو حصول جنت سے جوڑ دو، ان کو جنت کی طرف لگا دو، ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نماز پڑھو، حرام خوری چھوڑو، شراب نوشی سے توبہ کرو، ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے، اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور لوگ اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس پر دوڑ پڑیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، جرجیت صاحب نے بہت کوشش کی لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائے ہیں۔ جرجیت صاحب ایک پٹارا لے کے پہنچ گئے ہیں، اے ہٹو ہٹو، چھوڑو، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، یہ گتم گتا کیوں کر رہے ہیں، ہٹو، لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، چپ جا یہاں سے، اس نے ہمارا پیسہ لیا، اس نے ہمارا یہ دبایا، اس نے ہمارا یہ کیا، لڑ رہے ہیں۔ جرجیت صاحب نے ان لڑنے والوں کے سامنے ایک پٹارا کھول دیا، اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور پٹارے سے کود جاتا ہے اور رینگ کر ان لڑنے والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ بتائیے وہ لڑنے والے کیا ہوں گے؟ جبکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے تھے، اب تو سانپ ان کے بیچ میں پہنچ گیا، اب وہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں، اب کوئی کسی کو نہیں مارے گا بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، ادھر بھاگے گا وہ ادھر بھاگے گا۔ ارے تم تو ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہ رہے تھے، اب کیوں بھاگ رہے ہو ایک دوسرے سے، اب کیوں؟ اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے، اب وہ اپنا اختلاف اپنا جھگڑا بھول گئے، اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب، زنا کرنے والے کا یہ عذاب، چوری کرنے والے کا یہ عذاب، مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب، شراب پینے والوں کا یہ عذاب، ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اس سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیت صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں، رات کے تقریباً 1:30-2 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے، میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں بخار میں مبتلا، گھر سے فون آتا ہے 2 بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جرجیت صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں۔ مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو، جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ۔ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، انجیکشن دیا جاتا ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے، تب جا کر سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے چھوٹے سے 5-6-7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار، اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے، آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے۔ تصور کریں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ۔ قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اپنے بیٹے کے فیور
اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے۔ منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب، اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ صاحبتی، اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ اخیہ، اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، پورا خاندان ایک طرف، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا ہے، کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ينجيه، لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کیسے انسان گوارا کرے گا؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تصور کیجئے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لے، اگر ہم جلتے ہیں جل جائیں لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی، ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں۔ یہ صورتحال ہوگی وہاں پر، اور یہ تصور ہر مذہب کے اندر ہے۔ زندگی دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، کیونکہ یہ زندگی یہاں ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی، اخروی زندگی ہم تمہیں پھر دیں گے اور پھر تمہیں جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، لیکن یہ اصل ہار جیت نہیں ہے۔ آج ہم غریب ہیں، کل ہم آپ سے زیادہ پیسے والے ہو گئے، آج آپ غریب ہیں، کل ہم سے زیادہ پیسے والے ہو گئے، یہ اصل ہار جیت نہیں ہے۔ اصل ہار جیت ذالک یوم التغابن، اس قیامت کے دن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا اور جو گناہوں میں پیچھے رہ گیا، نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، جس کا پلڑا جھک گیا نیکیوں کا وہ کامیاب، جس کا پلڑا اٹھ گیا وہ نیکیوں کا وہ ناکام۔ اصل ہار جیت کا دن وہ دن ہوگا، اور اسی دن کو جیتنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہمیں اور آپ۔ اس زندگی دینے والے نے ہماری زندگی کو، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب دی قرآن کی شکل میں، اور اس نے ایک سکھانے والا دیا، ایک معلم دیا۔ قرآن کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب کو پڑھانے والا، اس کتاب کو سمجھانے والا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے آئیڈیل اور نمونے کے مطابق گزارنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ قیامت کے دن ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے اوپر نیت باندھی یا نیچے باندھی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تراویح 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے ظہر میں 10 رکعتیں پڑھی ہیں 12، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تمہاری نماز اس طریقے کے مطابق ہے یا نہیں جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ ہم نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔
اسی لیے میرے بھائیوں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو گزارا کیسے جائے، اس وقت اور اس حالات میں جیسی ضرورت پڑتی تھی ان حالات کے مطابق انبیاء کرام آیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتایا کرتے تھے کہ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار اس طریقے سے زندگی تمہاری چاہتا ہے، اس طرح گزارو۔ گھر میں کس طرح گزارو، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح گزارو، جانوروں کے ساتھ کس طرح گزارو، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح گزارو، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح گزارو، رات کس طرح گزارو، دن کس طرح گزارو، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور اسی لیے آپ اصول دیکھیں گے، ضابطہ دیکھیں گے تو ایک ضابطہ کہیں نہیں بدلتا ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مول منتر ایک ہی تھا، سب کا کلمہ ایک ہی تھا۔ اور دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ہر جماعت اور ہر گروہ کے اندر زندگی کو گزارنے کے اصول بتانے والے ضرور آئے ہیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، بتا دیجئے دنیا والوں کو، لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو باخبر کر دیجئے اور ان کو مطلع کر دیجئے کہ آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، آئے یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک، سب کا مول منتر ایک۔ نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا جز تو بدلتا گیا لیکن پہلے جز میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ مول منتر ہے پہلا زندگی گزارنے کے اصول کہ سب سے پہلے اس رب کو اپنا رب مانو اور عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر انتقال تک اگر کسی نے تمہارا خیال کیا ہے تو وہ ذات ہے صرف اللہ کی، اس لیے عبادت بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پرستش بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پیشانی جھکائی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ سب کا مول منتر ایک ہی رہا۔ ہر آنے والے نبی نے آخری نبی کے بارے میں بھی بتا دیا اور اللہ کہتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، زندگی کے اصول بتانے والا بھیجا ہے۔ وہ تمہیں بتائے گا کیسے اٹھو، کیسے چلو، کیسے شادی کرو، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کیا کھاؤ، کیا پیو، کیسے سو۔ یہ ساری چیزیں تم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے ہو، جس نے زندگی دی ہے اس زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین
یہ سکھانے کے لیے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایسے کرو، یہ بتائیں گے، ان کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا ہے زندگی کے اصول بتانے کے لیے، زندگی کے ضابطے بتانے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھ جائیے، ہندو دھرم کے اندر 18 پران ہیں، 18 پران، ان میں 3 پران بڑے مشہور ہیں، شریمد بھاگوت مہان پران، کلکی پران اور بھوشیہ پران۔ کلکی پران اور بھاگوت پران کے مطابق اس وشو میں، اس دنیا میں 64,000 نبی آئے ہیں۔ کتنے؟ 64,000، 64,000 نبی آئے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بہت سے علماء سے سنا ہوگا، مولویوں سے، کہتے کم و بیش 1,24,000۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبیوں کی بہت زیادہ تعداد ہمارے یہاں پر بھی ہے، اور نبیوں کی بہت زیادہ تعداد کا ثبوت ان کے یہاں پر بھی ہے۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ 24 جو نبی آئے ہیں، 24 ویدوں میں، پرانوں میں، وہ بڑے نبی بتائے گئے ہیں، اور وہی 24 نبی قرآن میں بھی آئے ہیں۔ ویدوں میں 25ویں نبی کو سب سے بڑا نبی بتایا گیا ہے، قرآن میں بھی 25 نبیوں کا ذکر ہے، یعنی 25ویں نبی سب سے لاسٹ میں، آخر میں آئیں گے۔ 25 نبیوں کا نام ویدوں میں اور 25 نبیوں کا نام قرآن میں، لیکن لاسٹ میں اور انت میں جو آئیں گے ان کا نام ویدوں میں کیا آتا ہے اور ہمارے ہاں اس کا نام کیا آتا ہے، یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیتے وویکا۔ 25واں جو رشی، جو پیغمبر انت میں آئے گا، لاسٹ میں، اس کا نام محمد ہوگا۔ موہ مداندھکارم ناشم، محمد ہوگا، اندھکارم ناشم، اس کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ پہلا نام کیا بتایا گیا؟ اندھکارم، محمداندھکارم ناشم، محمد۔ دوسرا نام وداہمد پرشیہ مہانمادتو ورل تپس پرستات، سکھانے والا، دنیا کو علم بتانے والا، ود، بہت بڑا ودوان، جس کا نام احمد ہوگا۔ ویداہامد پرشیہ مہانمادت، انسانی شکل میں، انسان بن کر انسانی شکل میں دنیا میں آئے گا۔ پرش، انسان، آخری نبی، اس کا نام احمد ہوگا۔ مہان انسان ہوگا، مہان پرش ہوگا۔ پرش مہانمادت ورل تپس، مہان پرش بن کر اس دنیا میں آئے گا۔ جب وہ اس دنیا میں آ جائے تو اسی کی کٹیاں میں چلے جانا، اس کا نام احمد ہوگا۔ دوسرا نام کیا بتایا گیا؟ احمد۔ پہلا نام محمد، دوسرا نام ویدوں میں کیا بتایا گیا؟ احمد۔ تیسرا نام تتھستو شمبھل گرام سو تو سوا جیو جاتا ہے، وہ شمبھل گرام میں آئے گا، یعنی مکے میں، سو تو سوا جیو جاتے ہیں، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بھاشن دے گا، لوگوں کو سنائے گا، اچھی باتیں بتائے گا، یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے گا۔ اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کا مطلب ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے گا، اچھی باتیں سنائے گا۔ منگلاچاریہ بہلا پاپتا وبججتا، اس کے آنے کے بعد نیکیوں کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ پاپ تاپ کو مٹا دے گا۔ پاپتا وبججتا، وہ گناہوں کا مٹانے والا ہوگا۔ تیسرا نام گناہوں کا مٹانے والا۔ اللہ کے نبی نے اپنے جو نام بتائے،
مسلم شریف کی حدیث پڑھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان لی اسماء، میرے چند نام ہیں، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے، میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، وانا الماحی، اور میرا ایک نام ماحی، مٹانے والا، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، میرا ایک نام کفر کو مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے۔ ویدوں میں جو نام بتائے گئے ہیں وہ نام حدیث میں بھی اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ میرے یہ نام ہیں، میرے یہ نام ہیں۔ اب آپ دیکھیے کلمہ سب کا ایک، ابھی تو میں نے موسیٰ عیسیٰ کا نوح کا کلمہ بتایا، اتھرو وید کا 20واں کانڈ پڑھیں گے تو ہندو بھائیوں کا بھی یہی کلمہ ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، تویم جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم۔ پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے پتر، ان کہیں پڑھ لینا، مرنے سے پہلے یہ ورڈ پڑھ لینا، لا الہ ہرن پاپن۔ جب تو لا الہ پڑھ لے گا تو تیرے پاپ ہرن ہو جائیں گے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے، تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ کلمہ پڑھ کر جب کوئی غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جب تم کلمہ پڑھو گے اسلام لاؤ گے تو اسلام لانے سے پہلے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ صدق دل سے اسلام قبول کرو۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ یہاں نظر ڈالیے آپ اور دیکھتے جائیے، ہندو دھرم کا بھی یہی کلمہ ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہارے سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے، سارے پاپ مٹ جائیں گے، سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم، اور اگر تم سورگ چاہتے ہو، پیراڈائز چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو، پیراڈائز میں جانا چاہتے ہو، سورگ چاہتے ہو، تو محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، تو جپے نام محمدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے، آپ کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، محمد صاحب کی بات مان کر اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ہندو بھائیوں کا بھی کلمہ ہے، اور وہ تو آپ نے 50 بار سنا ہوگا، ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن، اس کو میں بول نہیں رہا ہوں کیونکہ 50 بار آپ سن چکے ہوں گے، ایک ہی برہما ہے، اس برہنڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ہی نہیں، قطعی نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ زندگی جس نے دی ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، زندگی کو کس کے اصولوں پر ہمیں چلانا چاہیے۔ اگر ہم زندگی اپنے منمانے طریقے سے چلا رہے ہیں، سود اور بیاج کے کاروباری ہمیں کہاں نہیں ملیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک غریب آدمی ہمارے پاس آتا ہے، صاحب کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری کچھ مدد کر دو۔ آپ نے کہا 5% بیاج پر، ٹھیک ہے میں تمہیں 1000 روپیہ دے رہا ہوں، 1 مہینے پر ہم 5% بیاج لیں گے، یعنی جب آپ واپس کرو گے تو ہم کو 1050 روپے 1 مہینے میں واپس کرو گے، یا 50 روپے مہینہ ہمیں دیتے رہنا، اور جب تم ہمارا پیسہ واپس کر دو گے ہم تم سے بیاج لینا چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور ہر مہینے ہم اس سے 500 روپے اور 1000 روپے لے رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے پیسوں سے کما بھی تو رہا ہے، لیکن آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے کون سے اصول ہیں اور کس نے دیے ہیں؟ ہمارے پیغمبر امام کائنات تو یہ فرماتے ہیں، سنیے،
کہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود اور بیاج کا ایک درہم، آپ تو ہزاروں روپے وصول کر رہے ہیں، ایک روپیہ ایک درہم بھی اگر آپ نے لیا اور اس کو کھایا، یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بیاج ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپے دیا ہے اور اس نے ہم کو یہ 500 روپے یا 1000 روپے سود کا دیا ہے، اس میں ایک روپیہ بھی اگر آپ نے جان بوجھ کر کھایا اور جانتے ہیں کہ یہ سود کا ہے تو جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اشد من 66 زنیۃ، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے یہ معاملہ، کتنی آسانی سے ہم کھا جاتے ہیں۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الربا 72 حوبا، سود کے 72 درجے ہیں، 72 دروازے ہیں سود کے۔ وَأَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، سب سے ہلکا دروازہ، سب سے قریب دروازہ، سب سے آسان دروازہ سود کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مولانا جرجیز کو بلا لینا اور کہنا کہ جرجیز صاحب یہ میری ماں ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ جرجیز صاحب قرآن کی 3 آیتیں کیا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، اور پورا قرآن ایک بار کیا 1,00,000 بار بھی پڑھ جائیں، تب بھی آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن کی آیتیں اور سارا کا سارا قرآن پڑھنے کے باوجود آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود کو چاہے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ یا پورا قرآن پڑھ کے آپ سود کا روپیہ کھائیں، وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے ہلکا اور آسان دروازہ بتایا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے تو 71 جو 71 دروازے اور ہیں وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ یہ کون زندگی گزارنے کے اصول ہم اپنے منمانی طریقے سے نہیں چلا سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، یہ وہی سکھائے گا اور اس کے نبی بتائیں گے۔ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، قرآن میں ملے گا، اسی طریقے سے دیکھیے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ نماز بھی دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے، مشرقی علاقہ، اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے۔ سیلاب جانتے ہیں نا، باڑھ، ایک سیلاب آتا ہے پانی کا، بڑا خطرناک سیلاب، بڑی خطرناک باڑھ، درخت بہہ گئے، جھونپڑیاں بہہ گئیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، بیل بہہ گئے، گائے بہہ گئیں، بھیڑ بکریاں مر گئے، اتنا خطرناک سیلاب تھا۔ جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پورے گاؤں میں سناٹا ہے، لاشیں تیر رہی ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا، لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے ایک پیڑ کے اوپر پڑتی ہے، جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے، ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ انسان سانپ کا دشمن
اور سانپ انسان کا دشمن. ابھی یہاں سانپ نکل آیا فوراً مار دیں گے، لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے. سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر، وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے، بہہ جاؤں گا، مر جاؤں گا. سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے. اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی، اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے، لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے. جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے مال، تمہارا سونا چاندی، تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. ایسے ماحول پر، ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو یہ میری گھرستی کا مال ہے، یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے کچھ کھلونے بچے ہیں، یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا. جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا. ہماری بستی تو ڈوب گئی، ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے. اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے. میرے بھائیو، آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں، مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے. جہاں انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں مار رہا ہے، ایک سانپ بھی انسان کو ڈس نہیں رہا ہے، ایسے موقع پر سب سے بڑا یہ سانپ انسان بن گیا جس نے اپنے بھائیوں کو ڈس لیا ہے، ان کا مال اور ان کا سامان لے کر فرار ہو گیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور ان لوگوں کو سپرد کر گیا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے. میرے بھائیوں، جب دنیا پرستی ایسی ہو جائے، مال و دولت کی لالچ جب اس حد تک بڑھ جائے تو یقین مانیے پھر اللہ کی عبادت ہونا مشکل ہے اور یقین مانیے پھر زندگی کو آپ صحیح اصولوں پر نہیں گزار سکتے ہیں. کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے اس لڑکی کے پستان میں دودھ نہیں ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی دودھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب 9 مہینے کے بعد اسی لڑکی کے پیٹ سے جب کوئی بچہ جنم لیتا ہے، ابھی وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اللہ رب العالمین اس بچے کی غذا اس کی ماں کی پستان میں پہلے سے بھر دیتا ہے. یہ ہے زندگی کے ایک اصول جو چلتے ہیں. پھر جب ماں کے پیٹ سے جب کوئی بچہ باہر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی چیزیں لے کر آتا ہے. اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ناک، کان اور آنکھ بھی ہوتی ہے، دل بھی ہوتا ہے اور دماغ بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی اس کی عقل و شعور اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے. آنکھ ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرے بھائی کون ہے، میری بہن کون ہے. ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ ہاتھ سے کچھ کام کر نہیں سکتا. پیر ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ چل نہیں سکتا. دماغ ہوتا ہے لیکن ابھی وہ کچھ سوچ نہیں سکتا. اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، نشو نما پاتی جاتی ہیں، اس کی عقل و شعور بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے اور پھر ایک دن وہ مستقل قوی انسان بن جاتا ہے. اب اس کو اتنی عقل آ جاتی ہے کہ ہمیں روزی بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی، ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے. ظاہر ہے اتنی سی بات کو ہم اگر سوچ لیں تو زندگی کے سارے مسائل کا حل ہمیں مل جائے. جس رب نے
رحم مادر میں ہمارا خیال کیا، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہمارا خیال کیا، ہم کو پال پوس کر بڑا کر کے جوان و بالغ کر دیا، کیا اس نے اسی لیے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا کہ اب تم عقل مند ہو گئے ہو، اپنی مرضی سے کھاؤ پیو اور جو من میں آئے وہ کماؤ، جو من میں آئے وہ کھاؤ، جو من میں آئے وہ کرو، اور عمر کے ایک حصے پر پہنچ جانے کے بعد اس دنیا سے چلے جاؤ؟ کیا اسی مقصد سے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا؟ آپ نے ایک موٹر سائیکل خریدی ہوگی، 4 ویلر آپ نے خریدی ہوگی، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بڑے بزنس مین ہیں، 10 لاکھ 12 لاکھ روپے کی آپ نے سوئفٹ خرید لی، گاڑی کے مالک ہیں آپ، لیکن گاڑی چلانا نہیں جانتے ہیں آپ، تو یہ گاڑی آپ کے کس کام کی ہے؟ آپ کے پاس زندگی ہے، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، جو یہ چپل اٹھا کے اڑ رہے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے تھے، اب جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ سب آپ کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ یوٹیوب چینل والے بھی اپنی حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پر، رات کے 12:30 بجے تک ابھی ان کی سیٹنگ صحیح نہیں ہو پائی۔ یہ زندگی ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں سب، ہم زندگی کے مالک ہیں، لیکن زندگی کیسے گزاری جائے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ 10 لاکھ کی 12 لاکھ کی ہم نے گاڑی خرید لی، گاڑی کے مالک ہیں ہم، لیکن گاڑی چلانا نہیں جانتے۔ جرجیت صاحب نے 10 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی، چلانا جانتے نہیں، بیٹھ گئے، ایکسیلیٹر پر بھی پیر صحیح سے جمتا نہیں ہے، دھوکے سے دب گیا، تیز بھاگی اور ٹھک گئی۔ صاحب میری گاڑی تھی، میں اس کا مالک تھا گاڑی کا، لیکن گاڑی ہم ہی سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی ہم نے خریدی ضرور ہے، لیکن گاڑی والے نے گاڑی بیچتے وقت ایک کتاب اس نے دی تھی، اور اس کتاب کے اندر اس گاڑی کے چلانے کے نیم اور اس کے اصول لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ وارننگ تھی کہ ہمارے بتائے ہوئے اصولوں پر گاڑی چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ یہی گاڑی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پہلے گیئر میں گاڑی کو اٹھانا ہے، دوسرے گیئر میں ایسے چلانا ہے، تیسرے گیئر میں ایسے چلانا ہے، ریڈ سگنل ہو تو روکنا ہے، گرین سگنل ہو تو آگے بڑھنا ہے۔ گاڑی چلانے کے سارے اصول اور ضابطے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، لیکن ہم نے کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی، یہ سوچ کر کہ کیا گاڑی تو ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے، یہ گاڑی آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ جرجیت صاحب نے 1.5-2 لاکھ روپے کی پسٹل خرید لی ہے، بندوق خرید لی ہے، رائفل خریدی ہے شکار کرنے کے لیے۔ اب جرجیت صاحب سمجھ رہے ہیں میں تو رائفل کا مالک ہوں، جیسے چاہوں ویسے چلاؤں گا، چلانا جانتے نہیں ہے رائفل۔ شکار سامنے گزر رہا ہے، تان لی اس کے اوپر بندوق، لیکن جو حصہ سینے پر رکھنا چاہیے تھا، کاندھے پر جو حصہ سینے پر سٹانا چاہیے تھا، اس کو تو ہم نے شکار کی طرف کر لیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے اپنے سینے کی طرف کر لیا، اور چلا دی گھوڑی، دبا دی گھوڑی۔ شکار مرے گا یا آپ مریں گے؟ رائفل تو خرید لی ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کی، لیکن چلانا جانتے نہیں۔ آیا شکار، اس کو شکار کریں گے تو شکار کی طرف جو سوراخ ہوتا ہے جہاں سے گولی نکلتی، وہ حصہ تو ہم نے سینے کی طرف کر لیا،
اور جو حصہ سینے پہ رکھنا چاہیے تھا اس کو شکار کی طرح وہ دبا دی گھوڑی. پتا چلا کہ جرجی صاحب کا جنازہ ہو رہا ہے. صاحب یہ غلط کیسے چل، میری بندوق میری رائفل مجھے کیوں دھوکہ دے گئی؟ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو ملی ہے، لیکن اس زندگی کو چلانے کا نیم اس نے دیا ہے جس نے یہ زندگی دی ہے. اس نے ایک کتاب دی ہے کہ اس زندگی کو تمہیں کیسے گزارنا ہے، کیسے چلانا ہے. یہ ہمیں قطب مینار کے یہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں. اب یہاں جو پبلک بیٹھی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے اور ان لوگوں کو ہم نہیں دکھ رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کو بہت بار سمجھا چکے ہیں لیکن آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. ہٹاؤ یہ سب یہاں سے، یہ سب ہٹائیے یہاں سے، ایک بھی نہیں رکھے گا یہاں. ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں بھائی، پتہ نہیں کیا چکر ہے. دھیرے دھیرے اپنا کام کریے، اس کو سب کو نیچے کریے. تو زندگی دینے والے نے زندگی چلانے کے اصول بتائے ہیں اور ضابطے بتائے ہیں. ایسے زندگی گزارو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ گے. اور اگر تم نے اپنے طریقے سے میری زندگی اپنے طریقے سے چلاؤ گے تو جیسے گاڑی دھوکہ دے دیتی ہے اور رائفل دھوکہ دے دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی بھی دھوکہ دے دیتی. مثال سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ سمجھ جائیے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زندگی یہ کمپٹیشن کا دور ہے. یہ کمپٹیشن کا دور ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے پڑوس میں آج جو کھانا بنا ہے وہ ہم سے اچھا بنا ہے، اب کل ہم اس سے اچھا کھانا بنائیں گے. میرے پڑوس میں اس کے گھر میں یہ پتھر بچھا ہے، ہم اس سے اچھا پتھر بچھائیں گے. میرے پڑوس کا کاروبار ایسا چل رہا، ہم اس سے اچھا کاروبار کریں گے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. آج یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ چل رہا ہے.